الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم باواز بلند سب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ آج بہت ہی بابرکت دن ہے، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدمع، یعنی آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب دن ہے۔ آج کے دن سب سے بابرکت عمل، سب سے فضیلت والا عمل جانوروں کا خون بہا ہے، یعنی آج کا دن بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ آج کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت بھی حاصل ہے، تو اس لیے سب احباب اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے ہوئے مسجد کی جانب چلتے آئیں، عیدگاہ کی جانب چلتے آئیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے دن اگر کوئی شخص سونے کے پہاڑ کے جتنا صدقہ بھی عطا کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ افضل وہ شخص ہے جو راہ حق میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو ذبح کرتا ہے۔ یہ جو جانور ہیں یہ پل صراط میں ہماری سواریاں ہیں، تو اس لیے جانوروں کو ذبح کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو ذبح کرتے تو ان کا منہ خانہ کعبہ کے رخ کرتے اور تکبیرات بلند کرتے ہوئے ان کو راہ حق میں قربان کر دیتے۔ اگر کسی کے نام پر قربانی کرنی ہے تو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ جو شخص جس کے نام پر قربانی کی جائے اگر وہ حیات ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جانور کے پاس ہو، کیونکہ جب اس کا خون بہتا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا دن ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ آپس میں بھائی چارہ، آپس میں محبت قائم کریں۔ یہ جو اجتماع ہوتے ہیں یہ امت مسلمہ کا ایک حسن ہے، اجتماع میں وہ سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک شعر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی ایک ہی صف میں وہ بھی شخص کھڑا ہوتا ہے جو بہت مالدار ہوتا ہے، اور اسی صف میں وہی شخص کھڑا ہوتا ہے جو اس کا کام کرتا ہے، یعنی مالک اور نوکر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ یہی تھا
کہ کسی گورے کو نہ کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی مالک کو نوکر پر، نہ نوکر کو مالک پر، نہ کالے کو گورے پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے پوچھا گیا تو پھر کس چیز کی فضیلت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس شخص پر فضیلت ہے جس پر جو تقوی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، یعنی جس کا تقوی بلند ہوگا وہی سب سے بہتر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لعلکم تتقون، جو روزہ دار ہیں تم میں سے بہترین روزہ دار وہی ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے، جس کا تقوی بہت بلند ہے۔ آج کا دن ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آپس میں جو بھی نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، دلوں میں رنجشیں ہیں، اس کو قربان کر دیے جائیں، کیونکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پیاری چیز جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، قربانی کا یہ بھی مقصد ہے آپس میں جو آپ اپنے دلوں میں کسی کی نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، اسے گلے پر بھی چھری چلائی جائے، آپس میں پیار و اتحاد قائم کیا جائے، اور یہ اتحاد اس قدر بلند تک جائے کہ مرتے دم تک وہ اتحاد ہمیشہ کے لیے رہے۔ اس لیے آج کا دن ہمیں بہت ہی سبق آمیز ہے۔ تو اس طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے، قربانی کرنے سے پہلے تکبیرات پڑھتے، اور تکبیر پڑھتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کی، اپنے اہل بیت کے نام کی، اور تمام امت مسلمہ کے نام کی قربانی کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہم صاحب نصاب ہیں، مال رکھتے ہیں، تو ایک قربانی اپنے لیے اور ایک قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ضرور دیں، کیونکہ ان سے محبت ہی ہمارا اولین ترجیح ہے، اولین فریضہ ہے۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا اولین ترجیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت میری اطاعت ہے۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ فرما دیجئے اے محبوب جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قربانی کے صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔